مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوگا. تازہ ترین مثال میرے خیال میں یہ عمران خان کو آپ سائفر کے معاملے میں اگر پکڑ کے سزا دینا چاہیں تو آپ اس پہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگائیں اور اس کو پکڑ لیں. وہ میں نے اور آپ نے تو سزا نہیں دینی, وہ تو عدالت کا معاملہ ہے, قانون کا معاملہ ہے. اس کے اوپر اطلاق ہو سکتا ہے اس لاء کا. مجھے نہیں اس کا پتہ اطلاق ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. حقائق اپنی جگہ ضرور ہیں کہ عمران خان نے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ بولا, پھر پینترا بدلا, پھر جھوٹ بولا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی, اور پھر یہ جھوٹ بولا کہ سائفر میں مجھ سے گم ہو گیا. اب اگر سائفر گم ہو گیا تو یہ سٹوری چھپ کہاں سے گئی. پھر جھوٹ بولا کہ امریکہ نے سازش کی. وہ جو سفیر جو آج سیکرٹری خارجہ ہیں اسد مجید, میں نے 2 میٹنگ چیئر کی تھی NSG کی, اس میں ایک میٹنگ میں موجود تھے. انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ کوئی وہاں پر اس حکومت کو یا گرانے کی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. وہاں پر جو باتیں ہوئیں ڈونلڈ روز سے, میں نے وہ ساری کی ساری اپنا سائفر میں لکھ دی. سائفر ہوتا یہی ہے کہ آپ کی باہر کے ممالک سے, ان کے پارلیمنٹیرین سے, حکومت کے زعماء سے جو بات ہوتی ہے, ہمارا سفیر وہ کوڈڈ ورڈ میں بھجوا دیتا ہے. آپ کے خیال میں یہ سائفر کیسے لیک ہوا؟ جی آپ کے خیال میں یہ سائفر لیک کیسے ہوا؟ مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن عمران خان نے تو اعتراف کر لیا ہے. آپ تحقیقات کر رہے ہیں؟ نہیں, عمران خان FIA کر رہی ہے اس کی تحقیقات کر رہی ہے FIA کہ بھئی یہ آج کی نہیں, کافی عرصے سے ابھی جو سائفر لیک ہوا ہے یہ آپ تحقیقات کر رہے ہیں کہ کیسے لیک ہوا؟ میرا خیال ہے وہ آٹومیٹکلی کر رہے ہوں گے, مجھے تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آٹومیٹ سر آپ پرائم منسٹر ہیں ابھی. نہیں, مگر ایک وہ محکمہ اس کا کام یہ ہے. براڈلی اس کے کانٹینٹ درست ہیں. ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ انٹریکشن مختلف لوگوں سے کیا ہے, تو یہ سائفر لیک ہوا ہے, کسی نے کیا ہے یہاں سے. بات کانٹینٹ درست ہونے کی یا نہ ہونے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس سائفر میں کہاں لکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی. غیر سفارتی زبان استعمال کی, غیر سفارتی زبان اس کا ڈیمانش کیا وقت اسی وقت ڈیمانش کیا کہ جناب یہ آپ نے جو سفارتی جو حدود اس کو کراس کیا. یہ دنیا میں آئے دن ہوتا رہتا ہے. آئے دن ہم جہاں پر اگر ہندوستان کا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, ہم اس کے سفیر کو بلا کے ڈیمانش کرتے ہیں, دوسرے ممالک کرتے ہیں. یہ تو روٹین کی بات ہے. بات ہے کہ کیا یہ امپورٹڈ حکومت والی بات سازش البات درست ہے یا غلط, یہ اصل بات. شہباز صاحب ایک اور ایشو ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی جماعت نے ماضی میں بہت سفر بھی کیا, آپ اس پہ روشنی ڈالیں. میں آپ سے خصوصی پارلیمان میں انٹرویو کرنے آیا تھا جب آپ کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. وہ کہتے تھے آپ کے 10x10 کا سیل ہے جس میں مجھے بند کر کے رکھا ہے. میں آپ سے انٹرویو کرنے پارلیمان میں آیا تھا. یہی شکایت آج عمران خان آپ وزیر اعظم اور کرے تو پھر زیادتی ہے. آپ کی بیٹیوں کو نیب نے طلب کیا تھا. میں آج ایز اے جرنلسٹ دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اس وقت کے وزیر اعظم جو عمران خان تھے ان کو لکھ کے بھیجا, شاید پورے ان کے ٹینیور میں ایک ہی چیز ان کو لکھ کے بھیجی تھی. کچھ جرنلسٹوں کا معاملہ تھا اور کچھ آپ کی بیٹیوں کا تھا کہ بیٹیوں کو, گھر کی عورتوں کو عدالتوں کے چکر لگوانا ظلم ہے, یہ نہ کام کریں. آپ تحریری طور پہ سوال جواب کر سکتے ہیں, یہ کام نہ کریں. میں آج آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آج آپ بشرا بی بی کو طلب کر کے لائن میں کھڑا کر دیں تو وہ درست بات نہیں. یہاں پر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, میں آپ کی بات کی بالکل تحسین کرتا ہوں اور آپ کو کامنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک انسانیت اخلاق کی باتیں آپ نے کی اس وقت. آئی ایم گریٹفل. لیکن یہاں پر فرق ہے. مریم نواز شریف کی گرفتاری جیل میں والد کے سامنے, یہ میری بات ذرا سن لیں. آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ کی گرفتاری عید کی رات ہسپتال سے ان کو ارسٹ کیا گیا. میری بیٹیوں کے گھر کو اس کو وہاں پر راؤنڈ اپ کیا گیا, ان کو طلب کیا گیا. یہ نیب خود نہیں کر رہا تھا. عمران نیازی اس کو, وہ جو میں ہمیشہ کہتا تھا نیب نیازی گڑھ چھوڑ, یہ وہ کر رہا تھا 100%, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اب یہ تو بات سامنے آ چکی ہے. آپ کون کر رہے تھے؟ سامنے آ چکی, میری بات سن لینا, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, سامنے آ چکی ہے کہ عمران نیازی کی اپنے انسٹرکشنز ہر جگہ دن رات آ رہی تھیں. میں نے اس معاملے میں میرا کوئی نہ عمل دخل ہے نہ میرا کوئی اختیار ہے. نیب FIA اگر وہ یہ چیزیں بلا رہے ہیں, آئیں سوال دیں, یہ کریں وہ کریں, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ وہ کس کا عمل دخل ہے؟ جو نیب ہے اگر وہ اپنی عملداری کر رہا ہے. عمران بھی یہ کہتے تھے, وہ بات درست نہیں تھی. عمران جھوٹ بول رہا تھا, 100% جھوٹ بول رہا تھا. ابھی بھی آپ کہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تو یہ بات بھی درست نہیں. میری ایبسولوٹلی اگر میری اگر آپ ثابت کر دیں
کہ میں اگر یہ کہا ہو کہ ان کی وائف کو گرفتار کرو، میری بات سن لیں پلیز، ان کی جو اہلیہ محترم ان کو گرفتار کرو، یا ایون عمران خان نے آج گرفتار کرو، تب تو میں ہوں ذمہ دار. لیکن اگر یہ نیب ایف آئی اے وہ اپنے تائیں یہ اپنی انسٹرکشن دے رہے ہیں، اپنی قانون کی عملداری لا رہے ہیں، تو یہ ذمہ داری مجھ پہ نہیں آتی. نمبر ایک. نمبر ٹو، یہاں پہ سن لیں، ہم دن رات پیشیاں بھگت رہے، نواز شریف، پیپلز پارٹی کے لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ، اور بھی ہماری بیٹیاں بہنیں دن رات یہ پیشیاں بھگتی رہیں. نواز شریف نے 100 دن نیب کی جو اسلام آباد میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی، ڈیلی آتے رہے وہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ. کوئی اسٹے آرڈر کسی کورٹ نے نہیں پوچھا. یہ عمران نیازی پچھلے 16 مہینوں میں ٹوپ پہن کے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے یا آتے نہیں تھے، اور کورٹیں بلاتی تھیں، ان کو ڈیفائی کیا، ان کو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے لوور کورٹ ہے، چاہے ہائی کورٹ ہے. یہ کیا تھا؟ اور پلیز میں بات مکمل کر لوں، ہمیں تو سارا سال بیل بھی نہیں ملتی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہ ملے، لیکن یہ جو فرق ہے، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں. ایک تیسری اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جو بدترین کرپشن ہوئی بی آر ٹی پشاور، مارم جبا، اور دوسرے ابھی میں نے چاول کے، یہ شوگر کے اور ویٹ کے اسکینڈلز کی بات کی، اور جو دوسرے تھے وہاں پر ان کو اسٹے آرڈر ملے کہ ان کی تحقیق نہ کریں، بی آر ٹی کو مکمل ہونے دیں، تو پھر اورنج لائن کو بھی مکمل ہونے دیتے. اس کو تو پھر 2 سال کے لیے اب بند نہیں ہونا چاہیے تھا. 2018 کے الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف اور مریم جیل میں تھے اور نواز شریف نااہل قرار پائے تھے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوئے تو عمران خان نااہل بھی ہوں گے اور جیل میں بھی ہوں گے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. بالکل اگر عدالتیں اس کو آزاد کرتی ہیں سو بیٹ، عدالتیں ان کو سزا دیتی ہیں سو بیٹ. میرا اس میں میری حکومت کا کوئی سر ایک اور آپ نے کام کیا جاتے جاتے جو سیاسی اعتبار سے مجھے لگتا ہے درست نہیں کیا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹرز کے دباؤ میں انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوشش، میری آبزرویشن ہے، آپ کا متفق ہونا اس پہ شاید ضروری نہیں ہے. 30 اپریل کو آپ کا سینسس کمپلیٹ ہوتا ہے، آپ نے اب آ کے سی سی آئی کی میٹنگ کی اور اس کو نوٹیفائی کیا. میں آپ انتخابات آگے چلے گئے. یہ آپ کی انفارمیشن بڑی معذرت سے عرض کروں گا، مکمل درست نہیں ہے. 30 اپریل ڈیٹ تھی اس کی. نہیں غلط ہے. بتائیے. میں معافی چاہتا ہوں. جو ادارہ ہے وہ یہ ہمارا انومریشن جہاں پر یہ سب کرتے ہیں، یہ منسٹری آف احسن اقبال صاحب کا وہ ادارہ ہے، ان کا پلاننگ کمیشن اور سارا ادارہ شماریات اس کے نیچے یہ سینسس کر انہیں انڈر آتا ہے. وہ جس تاریخ کو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ ہماری مکمل ہو گئی ہے، اس کے چند دن کے بعد ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ بلا. 30 اپریل آفیشیل ڈیڈ لائن تھی اس کی. نہیں، وہ نہیں ہوئی نا مکمل. وہ ڈیڈ لائن آفیشیل تھی، مکمل نہیں ہوئی. اس میں وقت لگا. آپ کو پتہ ہے کہ صوبوں کے اندر کئی پارٹی نے اس کو چیلنج کیا، پٹیشن دیں، آئے یہاں پر محکمہ شماریات کے پاس کہ ہم سے زیادتی ہو رہی. میں ان کا نام نہیں لے رہا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، چاہے وہ کے پی میں ہیں، چاہے پنجاب میں ہیں. تو محکمہ شماریات اپنی دانت میں ان کو ایکسٹینشن دیتا رہا. اچھا ہم آپ کو 4 دن دے دیتے ہیں، یہ کر لیں، درستگی سر آپ نوٹیفائی نہ کرتے، آپ الیکشن میں جاتے، 60 روز میں الیکشن کرواتے.